الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج انشاءاللہ تفسیر قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 سے ہوگا، اور اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنا اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا، پاک اور طیب مال کو خرچ کرنا اور اپنے صدقے کو چھپانا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والوں اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے خرچ کرو، کچھ خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمدوا فیہ، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے، ترجمہ تو یہ ہے کہ حالانکہ تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، یعنی اگر یہی مال تمہیں دیا جائے تو تم اسے اچھی طرح دیکھنے کے بغیر قبول نہیں کرو گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے خرچ کرو، یعنی انفقوا من طیبات، تو طیب وہ چیز ہوتی ہے جو خود سے بھی حلال ہو اور آپ نے حلال ذریعے سے حاصل کی ہو، اس لیے چوری کا مال صدقہ کرنا، سود کا مال صدقہ کرنا، رشوت کا مال صدقہ کرنا، یا کسی اور طریقے سے دھوکے سے لیا ہوا مال، حرام مال صدقہ کرنا، چاہے اگرچہ وہ چیز خود بے نفس ہی حلال ہو، مثلا کپڑا چوری کیا، کپڑا صدقہ کر دیا، بکری چوری کی، بکری صدقہ کر دی۔ اب یہ کپڑا جو ہے یہ خود حلال ہے، اس میں کوئی حرمت والی بات نہیں، بکری جو ہے ایک حلال جانور ہے، لیکن چونکہ آپ کا حاصل کرنے کا ذریعہ غلط تھا، اس لیے ایسا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس مال کا 100% یقین ہو کہ یہ حرام ہے، یعنی اس کی حرمت قطعی ہو، ایک مال ہے جو خالصتاً سود کا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ایک مال ہے جو خالصتاً رشوت ہے، خالصتاً چوری ہے، تو ایسا مال ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا، اسے فقہاء کرام نے کفر بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ چیز کہ جس کی حرمت قطعی ہو، اس پر آپ کا یہ گمان کرنا کہ اسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور اللہ مجھے اس پر ثواب دے، یہ قرآن کی، یہ شریعت کے قوانین کی توہین ہے۔ اس لیے خالصتاً سود یا خالصتاً حرام مال، اسے تو صدقہ کرنا، یہ تو فقہا نے کفر لکھا ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے یا تو اس کے یا جس سے لیا ہے اس تک پہنچائیں، اور اگر ایسا نہیں ہے یہ معاملہ تو پھر اسے آپ صدقہ کریں گے لیکن بغیر ثواب کی نیت کے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اپنی پاک کمائیوں میں سے، اور جو تمہارے لیے اللہ نے زمین سے نکالا ہے، یعنی جو زمین کی پیداوار ہے، اس میں سے کچھ خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اور خرچ کرتے ہوئے ناقص مال نہ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے نفس کی بیماری کی طرف اشارہ فرما دیا۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے تو گھر میں اگر اچھا کھانا ہوگا تو وہ کبھی بھی اپنے گھر کے ملازم کو دینے کا دل نہیں چاہے گا، آپ کی بلڈنگ میں جو ملازم ہیں انہیں دینے کا دل نہیں چاہے گا، لیکن وہی کھانا جب 2-3 دن پرانا ہو جائے، جب اس میں سے اسمیل آنے لگے، تو پھر اور گھر میں ہر کوئی انکار کر دے کہ اب ہم یہ نہیں کھائیں گے، تو تب وہ کھانا جو ہے وہ کسی ملازم کو پورا مکمل وہ دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں کھانا۔ اسی طرح کوئی ایسا ردی کپڑا ہے کہ جو آپ کے علم میں ہے کہ یہ میں سلواؤں گا تو یہ زیادہ نہیں چلے گا، اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ نقص ہے، وہ کسی غریب کو دے دینا کہ خیر ہے ہم تو نہیں بنوائیں گے، یہ غریب کو دیتے ہیں یہ پہن لے گا، اور وہ بیچارہ اپنے پاس سے اس کی سلائی دے، اسے بنوائے، اور کچھ دن میں جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ اپنا رنگ چھوڑ دے، یا کپڑا اتنا نازک ہو کہ وہ پھٹ جائے، لیکن وہ غریب اس کا نقصان برداشت کرے، لیکن آپ کے دل میں یہ خوشی ہوگی کہ آپ نے کچھ صدقہ کیا۔ تو حقیقتاً یہاں پہ اس بات کا علاج ہے کہ صدقہ کرنے میں 2 سے 3 چیزیں ہیں، ایک ہے غریب کا فائدہ، ایک ہے آپ کے اپنے نفس کی اصلاح، اور تیسری ہے اللہ کی رضا۔ تو اگر جب آپ ناقص مال صدقہ کرتے ہیں تو اس میں غریب کا کیا فائدہ؟ غریب بیچارہ خراب چیز استعمال کرے، وہ اسے اٹھا کر پھینک دے گا۔
جب ایک خراب چیز آپ دیں گے کہ جو آپ کے کام کی نہیں، تو ظاہر ہے تب آپ کے وہ نفس پر گرا نہیں گزرے گا. جس چیز سے آپ نفع نہیں اٹھا سکتے، جو آپ کو پسند ہی نہیں ہے، وہ آپ اگر کسی کو دے بھی دیں تو آپ پر کیا گرا گزرے گا؟ آپ کی نفس کی اصلاح نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی ایسا مال ہو تو اس میں تو اللہ کی رضا ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ آپ کو بہترین عمدہ مال عطا کرے اور آپ اس میں سے ناقص مال اٹھا کر کسی کو دے دیں. یہ ممکن ہے کہ ایک چیز خود اچھی ہو لیکن آپ کو پسند نہ ہو. مثلا آپ کو کسی نے تحفے میں ایک کپڑا دیا، وہ کپڑا اچھا ہے اپنی جگہ پہ، اس کا رنگ آپ کو پسند نہیں ہے، اب وہ آپ نے صدقہ کیا، یہ تو بالکل جائز ہے، یہ اس حکم کے تحت نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے جو نقص ہے، جس میں خرابی ہے، جس میں نقصان کا پہلو ہے، جو بالکل بیکار چیز ہے، اسے صدقہ کر دینا، وہ اس آیت کریمہ کے تحت داخل ہے کہ کوئی ایسا ناقص مال تم نہ دو. حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی وہ مال خود دیتا، یہ آپ اس جانب غور کریں کہ جو مال آپ صدقہ کر رہے ہیں، اگر وہ مال آپ کو کوئی تحفے میں دیتا تو کیا آپ وہ پسند کرتے؟ کیا آپ اسے دیکھ بھالتے؟ کیا آپ اس پر باتیں تو نہ بناتے؟ تو بس اللہ نے یہاں پر آپ کے نفس کی اصلاح کے لیے ارشاد فرما دیا کہ حالانکہ اگر کوئی مال تمہیں دیتا تو تم اس کی اچھی طرح چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرتے. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے. اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ بے نیاز ہے کہ آپ اچھا مال دیں یا برا مال دیں، لیکن اللہ کا قانون ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ آپ بہترین مال اس کے بندوں کو عطا کریں اور صدقہ کریں. آگے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے، وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَاللَّهُ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، وَاللَّهُ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی نشاندہی فرما دی کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے لگو گے، جب مال خرچ کرنے لگو گے، تو شیطان تم سے کہے گا کہ یار نہیں، خرچ نہ کرنا ورنہ غریب ہو جاؤ گے. ابھی خرچ کر دیا تو بعد میں کھاؤ گے کیا؟ ابھی خرچ کر دیا تو اپنی آسائشیں کیسے افورڈ کرو گے؟ ابھی خرچ کر دیا تو کہیں بعد میں مسئلہ نہ ہو جائے، تمہیں یہاں پہ گھومنے پھرنے بھی جانا ہے، تمہیں یہ بہترین ہوٹل میں بھی کھانا کھانا ہے، تو ابھی یہ غریب کی ضرورت پوری نہ کرو، اس کو کوئی اور دے دے گا. تو شیطان تمہیں فقر کے خوف میں مبتلا کرے گا اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو یہ قانون ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اللہ پچھلی ہی رکوع میں یہ بات گزری کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا اور اس پر جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے. تو اللہ کے پاس تو اس کا 700 گنا اجر ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے، لیکن شیطان تمہیں فقر میں مبتلا کرے گا. واللہ واسع علیم، فقر کا خوف دلائے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. یعنی اللہ جانتا ہے جو تمہارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، جو تمہارے اندر وساوس ہیں، اور اللہ وسعت والا ہے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ نے اگر اپنے فضل کا وعدہ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا، اس سے بھی زیادہ دے گا. اللہ کے پاس وسعت ہی وسعت ہے. اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے. آپ اکثر یہ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ اپنا ماضی بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شاید 20 یا 30 سال پہلے یا ہمارے بچپن میں ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ہم یہ آسائش لے پاتے، لیکن اب ہماری حیثیت ہے. اب ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں ایک بہت ہی مہنگا 30 40 50 ہزار کا اسمارٹ فون ہے. ہمارے بچپن میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ شاید ہم روزانہ کولڈ ڈرنک پیتے، ہم شاید عید پہ کولڈ ڈرنک پیا کرتے تھے یا مہینے میں ایک دفعہ، لیکن اب روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ریفریجریٹر میں کولڈ ڈرنکس بھری پڑی ہیں. ہماری پہلے گنجائش اتنی نہیں تھی کہ ہم اتنے بہترین کھانے کھاتے، لیکن اب روزانہ کی بنیاد پر ایک دن ہم باہر سے برگر آرڈر کرتے ہیں، ایک دن پیزا آرڈر کرتے ہیں. ہماری گنجائش نہیں تھی کہ ہم جو ہے وہ اپنی گاڑیاں خریدیں، بسوں میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم اپنی بہترین ایئر کنڈیشنڈ لگزیریس گاڑیوں میں گھومتے ہیں، باہر گھومنے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ اپنی زندگیوں کا تقابل کرتے ہیں کہ پہلے کیا تھے اور اب اللہ نے کتنی فراوانی عطا فرمائی، اللہ نے کتنی برکت دی، اور اب کیا اسٹیٹس ہے. اور ظاہر ہے کہ بہت سے وہ لوگ ہیں آپ کے ہی خاندان میں، اسی معاشرے میں، کہ ان کا جو سوشل اسٹیٹس شاید 20 یا 30 سال پہلے تھا، آج بھی وہ وہیں پہ کھڑے ہیں. تو پھر ہمیں یہ تمام باتیں کرنے کے بعد اس طرف غور کرنا چاہیے کہ جب آپ 20 سال پہلے اس حیثیت میں، جب آپ مسجد میں جمعے کے دن بیٹھتے اور آپ کے سامنے چندے کی تھیلی آتی تھی، اگر اس وقت آپ 50 ڈالتے تھے تو کہیں آپ صرف 100 تو نہیں ڈالتے، کہیں آپ صرف ابھی تک صرف 50 ہی تو نہیں ڈالتے.
آپ کی زندگی میں اگر 500x، اگر 5x کا اضافہ ہوا ہے، 10x کا اضافہ ہوا ہے، اگر آپ کی آمدنی 20,000 سے 2 لاکھ ہو چکی ہے، 10 گنا بڑھ چکی ہے، تو آپ اگر پہلے 100 روپے دیتے تھے تو اب کیا آپ 1000 روپے دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اسی طرح پہلے جب آپ غریب کی مدد کرتے تھے، پہلے جو نیاز کرتے تھے، آپ اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں خرچ کرتے؟ بس اس جانب غور کرنا چاہیے کہ جتنا آپ کو اللہ دے رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا اس ریشیو میں آپ کی طرف سے اضافہ ہو کہ آپ اور زیادہ بڑھ کر دیں، لیکن اگر اتنا نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہو۔ لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ چاہے انسان 20-30 ہزار کماتا ہو یا انسان 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کماتا ہو، دیکھا یہی گیا ہے کہ جب دین کے نام پر دینے کی بات آتی ہے تو اکثر جو ہے وہ بڑی مشکل اور تنگی، بڑی مشکل سے فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ جو نوٹ نکلتا ہے وہ اکثر اتنا کم ہی ہوتا ہے، اچھا نوٹ نہیں ہوتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ دیکھیں حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت دانائی، حکمت ایک ایسے علم کو کہتے ہیں، ایک ایسے پختہ علم کو کہتے ہیں جو انسان سے صحیح فیصلہ کروائے، انسان کو درستگی کی طرف لے جائے۔ تو اللہ جسے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، یہ کسی کی کوشش پر اس بات کا انحصار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص پرائیویٹ اسکول میں پڑھے تو اسے حکمت مل جائے گی، جس نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا، جس نے مدرسے میں پڑھا، اس کے پاس حکمت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یا کوئی اچھے خاندان میں پیدا ہوا تو وہ پیدائشی حکمت لے کر آئے گا، اور جو غریب خاندان میں پیدا ہوا اس کے پاس حکمت نہیں ہوگی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اس کا اپنی کوشش سے یا کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں پہ حکمت سے مراد قرآن کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ آپ دونوں معنی لے لیں، ایک جنرل سینس میں کہ حکمت کا مطلب ہے ایک ایسی پختگی جو انسان کو خیر کی طرف لے جائے، صحیح فیصلوں کی طرف لے جائے، یا آپ اسے قرآن و حدیث اور فقہ کے علم کی طرف لے جائیں۔ دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی ہے، اسے اللہ نے بہت بھلائی دی ہے، اس پہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، کیونکہ حقیقتاً یہ جو حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جو گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے، اسی سے انسان قادر ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے، اللہ کی رضا کو پہچانتا ہے، دین میں اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھتا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بنتا ہے، اور دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرنے میں وہ ایک کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ شخص حکمت سے خالی ہو تو بس پھر وہ ان تمام چیزوں پر قادر نہیں ہوتا۔ اس لیے جو شخص غریب ہے اسے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے حکمت عطا فرمائی ہے، قرآن حدیث فقہ کا علم عطا فرمایا ہے، تو اسے پھر کسی بھی طرح مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں حکمت ملی ہے، اگر تمہیں حکمت دی ہے تو پھر تمہیں بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی گئی ہے۔ اس لیے چاہے کسی کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی دنیاوی آسائشیں کیوں نہ ہو، قرآن کی روح سے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ بھلائی ہے۔ آگے فرمایا، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، فإن اللہ یعلمہ، اور اللہ اسے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی تم جو خرچ کرتے ہو یا کوئی نظر مانتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، یعنی چاہے اچھا خرچ کرو یا برا خرچ کرو، چاہے اچھے کام کی نظر مانو یا برے کام کی نظر مانو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف نیکوکار کا مددگار ہے۔ خرچ کرنا تو بہرحال واضح ہے۔ نظر جو ہے، نظر کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے نظر جو ہمارے عرف میں، جیسے آپ نذرانہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نظر ہے، وہ تحفے کے معنی میں ہوتی ہے۔ ایک نظر ہے جس کا شرعی معنی ہے، جسے آپ کہتے ہیں نظر، اس کا معنی ہے کہ اپنے اوپر کوئی ایسی عبادت مقصودہ لازم کر لینا کہ اگر وہ آپ اپنے اوپر لازم نہ کرتے تو آپ پر لازم نہ ہوتی۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ اے اللہ، میرا یہ بھائی بیمار ہے، اگر تو نے اسے شفا عطا فرمائی تو میں فلاں مسجد کی تعمیر میں 1 لاکھ روپے صدقہ دوں گا۔
یہ نظر مان لی. تو یہ شرعی نظر ہو گئی اور اسے مکمل کرنا ضروری ہے. اب اس نظر میں کوئی شخص یہ ارادہ کر سکتا ہے کہ مثلاً اے اللہ اگر تو نے میرا فلاں کام کر دیا، اے اللہ اگر تو نے مجھے شفا دے دی تو میں فلاں مزار پہ، مثلاً داتا دربار پہ، مثلاً گولرا شریف پہ، مثلاً کسی اور مزار شریف پہ، وہاں کے غریبوں میں کھانا تقسیم کروں گا، یا وہاں پہ میں لوگوں کی امداد کروں گا. یہ بالکل جائز ہے، یہ شرعی نظر کہلاتی ہے. اور ایک ہماری عرفی نظر ہوتی ہے، یعنی جو تحفے کے معنی میں ہوتی ہے کہ اگر کہ میں فلاں مقام پر جا کر چادر چڑھاؤں گا یا میں فلاں کام کروں گا، اسے پورا کرنا شرعی طور پر ضروری نہیں ہوتا، اور یہ نظر کے معنی میں نہیں ہوتی، کیونکہ نظر جو حقیقتاً شرعی نظر ہے وہ عبادت ہے اور وہ صرف اللہ کی مانی جا سکتی ہے. تو وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ اے اللہ میں تیرے لیے کام کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو جائے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے. جو دوسری عرفی نظر ہے، جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نظر مانی ہے کہ فلاں مزار پر جاؤں گا، یا میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، یہ عرفی نظر ہوتی ہے اور یہ تحفہ کے معنی میں ہوتی ہے. اس کے یہ شرعی نظر نہیں ہوتی، اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، اگر کر لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن یہ حقیقتاً یہ عبادت نہیں آتی. عبادت مقصودہ جو شرعی نظر ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. آگے فرمایا وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اور اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا. وَاللَّهُ تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. تو صدقے کے بہت سے فضائل ہیں، بلاؤں کو ٹالتا ہے، انسان کے صغیرہ گناہوں کو مٹاتا ہے، انسان سے دوزخ کی آگ دور کرتا ہے، انسان کے درجات میں بلندیوں کا سبب بنتا ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم اعلانیہ خیرات کر دو گے تو بھی یہ اچھی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ وہ مراد نہیں کہ وہاں پہ ریاکاری مقصود ہو. اگر ریاکاری آ جائے گی تب تو وہ آپ کے اعمال برباد ہو گئے. لیکن اگر آپ نے خیرات کی اور اعلان اس کا کر دیا، لوگوں پر ظاہر کر دیا، تو یہ بھی اچھا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اس میں زیادہ بلندی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ کچھ تو وہ صدقات ہیں جو صدقات واجبہ ہیں، یعنی زکوٰۃ تو صدقات واجبہ سے مراد صدقات لازمہ، تو زکوٰۃ تو فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے. ان کا اظہار کرنا بہتر ہے تاکہ کوئی بدگمان نہ ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیں سب کو بتائیں میں نے فلاں کو زکوٰۃ دی ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ آپ مکمل زکوٰۃ دیتے ہوں اور کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں پھر بدگمانی کا اندیشہ ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یار یہ پتہ نہیں زکوٰۃ دیتا ہے نہیں دیتا. اس لیے زکوٰۃ کا اظہار یہ بالکل جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، ریاکاری کا اس میں پہلو نہ ہو. اور ریاکاری تو اس میں ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو آپ پر فرض ہے، وہ کوئی آپ اپنی طرف سے نفلی کام نہیں کر رہے. لیکن جب جو نفلی صدقات جہاں پر بات آتی ہے تو اس میں افضل یہ ہے کہ وہ چھپا کر دیا جائے، اس میں لوگوں کو اعلان نہ کیا جائے. لیکن اس میں بھی علماء نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے کریں، مثلا باپ چاہے کہ میں نفلی صدقہ کروں تو میرے بچوں کو اس بات پر اطلاع ہو تاکہ بچوں کو ترغیب ہو. ایک عالم دین، ایک پیر صاحب کہیں پر نفلی صدقہ دیں اور وہ یہ ظاہر کرنے سے ان کا مقصد یہ ہو کہ جب دیگر لوگ انہیں دیکھیں تو وہ بھی ان کی پیروی میں انہیں ترغیب ملے اور وہ یہ کام کریں، تو بھی بالکل جائز ہے، بلکہ بعض اوقات یہ مستحب بھی ہے اور صحابہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے. تو اصل جو نفلی صدقہ ہے اس میں نیت دیکھی جائے گی. اگر آپ کی نیت لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کی واہ واہ ہو، آپ کی شہرت ہو، تب تو یہ ریاکاری والا پہلو آ جائے گا اور تب یہ افضل نہیں ہے، تب تو چھپا کر دینا افضل ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نفلی صدقے کے اظہار سے کسی کو ترغیب ملے گی تو اب یہ آپ کام کر سکتے ہیں، اب یہ آپ کے حق میں بالکل جائز ہے. آگے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ لکھا گیا ہے کہ بہت سے انصار ایسے تھے مدینہ منورہ میں کہ جن کے رشتہ دار ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینا چھوڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا تھا کہ اب صرف مسلمانوں کو صدقہ دو. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ہدایت دینا آپ پر لازم نہیں ہے. تو ہدایت دو طرح کی ہے، ایک وہ ہدایت جو بندہ قرآن اور انبیاء فراہم کرتے ہیں کہ وہ راستے کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ قرآن بھی اس صورت میں ہدایت ہے، ایک مبلغ بھی وہ ہدایت فراہم کرتا ہے، ایک
عالم دین، ایک پیر بھی وہ ہدایت دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی، ان کا تو منصب ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں. لیکن ایک وہ ہدایت ہے کہ مثلا اس راستے پر چلنا، ایک ہے راستے کی نشاندہی، ایک ہے اس راستے پر چل پڑنا. وہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو یہاں پہ حقیقتاً اس ہدایت کا معنی ہے کہ لوگوں کو ہدایت دے دینا آپ پر لازم نہیں، یعنی لوگوں کو راستہ دکھانا، تبلیغ کرنا، ان کو اللہ کی بات بتانا، ان کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ تو آپ کا کام ہے. لیکن ان کو راستے پر چلا دینا یہ آپ پر لازم نہیں ہے. آپ اس کی جستجو اس میں تغدو نہ کریں، آپ کا منصب یہ ہے. اس لیے آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے بعد مسلمانوں نے نفلی صدقات بھی فرض جو واجب صدقات واجبہ ہیں، یعنی زکوٰۃ اور صدقہ فطر، یہ تو صرف مسلمان کو دیا جا سکتا ہے. لیکن نفلی صدقہ ہے جو انسان ویسے ہی نکالتا ہے، خیرات کرتا ہے، وہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ انصار نے اپنے دیگر وہ رشتہ دار کے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے انہیں نفلی صدقات دینا شروع ہو گئے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، یعنی جو خرچ کرو گے اسے پاؤ گے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو. تمہارا مقصد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے صرف اللہ کی رضا چاہنا ہونا چاہیے، کوئی دنیاوی لالچ، کوئی دنیاوی نفع نہیں ہونا چاہیے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. یعنی تمہیں مکمل جو تم خرچ کرو گے اس کا نتیجہ پاؤ گے، بلکہ وہ 700 گنا پاؤ گے، تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طبقے کا ذکر کیا، اور یہ وہ طبقہ تھا کہ یہ وہ مہاجر تھے جو تقریباً 400 کے قریب لوگ تھے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. اور مدینہ منورہ میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص شیڈ ایک تعمیر کروا دیا، یہ اس کے تحت رہا کرتے تھے. اور یہ کچھ کماتے نہیں تھے، ان کا کام دن اور رات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا، روزہ رکھنا، قرآن کریم کو یاد کرنا، دین کو سمجھنا، جہاد میں جانا، یہ صرف ان کے کام ہوا کرتے تھے. انہیں اصحاب صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دین میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے. اور یہ خاص لوگ تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت، آپ کی توجہ حاصل تھی. یہ وہ لوگ تھے کہ جو بہت عزت والے تھے. یہ کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، کسی پر یہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ یہ مفلس ہیں، یہ غریب ہیں. ان کے کئی دن فاقوں میں گزر جایا کرتے تھے، لیکن یہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو بھی دو، حالانکہ یہ تم سے سوال نہیں کرتے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، وہ زمین چل پھر نہیں سکتے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، نا واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں. جو لوگ انجان ہیں وہ سمجھتے ہیں یار دیکھو یہ تو صحیح نظر آتے ہیں، یہ ہم سے بھیک نہیں مانگتے، یہ سوال نہیں کرتے، اس کا مطلب کہ ان کے پاس ہے. تعرفہم بسیماہم، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. تو بس یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو اس دور میں بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے. یہ آیت خاص اصحاب صفہ کے لیے اتری کہ لوگ ان کو پہچانیں. لوگوں کا یہ گمان ہے کہ شاید جو ان سے آ کر لپٹے گا، ان سے سوال کرے گا، ان کے آگے جھولی پھیلائے گا، وہ ضرورت مند ہے. اور ایک وہ شخص کہ جو ایک اچھے انداز میں گھومتا ہے، اپنی عزت اپنے وقار کو قائم رکھتا ہے، اسے شاید وہ مالدار ہے، اسے ضرورت نہیں. تو بس اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا کہ نہیں انہیں ضرورت ہے، لیکن وہ تمہارے سامنے سوال نہیں کرتے. تو بس جیسے وہ طبقہ اصحاب صفہ کا تھا، آج بھی ہمارے یہاں وہ طبقہ موجود ہے. یہ بڑی ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے یہاں لوگ
بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ مولوی طبقہ جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ جو عالم ہے، یہ جو مسجد کا امام ہے، مؤذن ہے، یہ اصل میں پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی تقاریر میں مزہ نہیں ہے، یہ بڑی پرانی قسم کی دقیانوسی مثالیں دیتے ہیں، ان کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے، اور یہ بڑی بیٹھک لگتی ہے، گپ شپ لگتی ہے جب خاندانوں میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ اگر ان سے یہ سوال کر لیا جائے تو پھر آپ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو عالم کیوں نہیں بناتے؟ آپ دین کا اتنا درد رکھتے ہیں، آپ ایک امام مسجد پر تنقید کرتے ہیں، مؤذن پر تنقید کرتے ہیں، آپ کو آج کل کے علماء سمجھ نہیں آتے، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ آپ اپنے ایک بچے کو عالم دین بناتے کہ وہ دین کا کام کرے؟ تو آپ ان سے یہ سوال کر کے دیکھ لیں تو وہ فوراً جواب آئے گا کہ بھائی پھر وہ کمائے گا کیا، کھائے گا کیا؟ کیا مسجد کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں کہ جس میں کوئی سہولت نہ ہو، شاید اٹیچ بات بھی نہ ہو، اس میں ساری زندگی ایسے ہی گزار دے گا؟ چند سال کے چند شلوار قمیض میں اور ایک چادر کندھے پر رکھی ہوگی، اور نہ موٹر سائیکل ہو، نہ گاڑی ہو، نہ کوئی آسائشیں ہوں، نہ کوئی بڑے ریسٹورنٹس میں کھانا پینا ہو، اس کے بچے بھی مدرسے میں پڑھیں، تو ہم تو اپنی اولاد کو ایسے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو بس سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر آپ یہ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص جو امام مسجد ہے، کہ جو آپ کے شہری بچہ نہیں ہے بلکہ وہ گاؤں کا بچہ ہے، اس نے مفت میں مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، اس کے پاس بھی کوئی روزگار نہیں ہے، وہ اپنی قلیل وقت میں دین کی بھی خدمت کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ 4 گھروں میں قرآن بھی پڑھانے جاتا ہے، وہاں سے 2,000 3,000 4,000 جمع کرتا ہے، اس طرح 20 25 10 12 ہزار اسے امامت سے ملتے ہیں، اس کے بعد وہ کل 25,000 20 25 ہزار میں اپنے مہینے کا گزارا کرتا ہے، جس میں وہ اپنے علاج کے اخراجات بھی اٹھاتا ہے، جس میں وہ اپنے بچوں کو کبھی کچھ کھلاتا پلاتا ہے، ان کی پڑھائی کا انتظام بھی کرتا ہے، اپنی بچیوں کی شادی کا انتظام بھی کرتا ہے، اور آپ جو ہے وہ تو یہ اس جانب جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ کہ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ ہم نے شاید اپنی زندگی کو بس یہی سمجھا کہ ہم ایک اپنے بچے کا او یا اے لیولز کا ٹیوشن پڑھانے کے لیے تو ہم ایک سبجیکٹ جس کی ہفتے میں صرف 3 گھنٹے کلاس ہو، اور وہ بھی ہماری گاڑی ڈرائیور کے ساتھ وہ بچہ پڑھنے جائے تب بھی ہم اس کے مہینے کے 8 یا 10 ہزار پے کریں، لیکن ایک وہ قاری یا ایک عالم دین جو آپ کے بچے کو دین کا علم پڑھانے آئے، اور وہ ہفتے میں 5 یا 6 دن آئے اور خود اپنے کنوینس پر آئے، پڑھا کر جائے، اس میں بھی آپ کا بچہ نخرہ کرے کہ آج وہ نہیں پڑھنا چاہتا، آج دعوت میں جانا ہے، آج ہوم ورک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ اسے 1,500 2,000 2,500 پکڑائیں اور پھر وہ سمجھیں کہ وہ جو ہے وہ بڑا دین کا کام کرے گا۔ یہی آپ ایک امام کو مہینے کے 10 یا 12 ہزار دیں اور سمجھیں کہ وہ مسجد میں خدمت کرے گا، وہ فن حدیث میں ماہر ہوگا، وہ آپ کو آپ کے تمام جدید ٹریڈنگ کے مسائل، دنیاوی مسائل کا حل یوں بتائے گا، تو بس یہ ایک خیالی پلاؤ ہوگا، یہ خوابی دنیا ہوگی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اگر آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ دین میں لوگ کام کریں، ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو اپنے مکمل دیکھیں پروڈکٹیو آورز دن کے بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کسی انجینئر، کسی ڈاکٹر، کسی بزنس مین سے کہیں کہ آپ پورا دن تو اپنا کام کریں اور اس کے بعد آپ دین کا کام کریں، اس کے بعد آپ تدوین حدیث کریں، اس کے بعد آپ فتویٰ لکھیں، اس کے بعد آپ عربی سیکھیں، اس کے بعد آپ تاریخ پہ کتابیں لکھیں؟ آپ وہ کہیں گے ایسا کیسے ممکن ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں۔ تو بس ایک عالم دین اگر اپنا روزگار کی تلاش میں دن کے اپنے پروڈکٹیو آرز لگا دے گا تو اس کے بعد وہ دین کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں مل کر ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے کہ جس میں ہم ایسے دینی اداروں کو امداد دیں، اپنا پیسہ کھل کر خرچ کریں، ایک عالم، ایک مفتی، ہر گھر ایک عالم اور ایک مفتی کو فنڈ کرے کہ جتنی تنخواہ میرا بچہ ایک انجینئر اگر 50,000 80,000 کماتا ہے تو ہمارا پورا خاندان مل کے 50 یا 80 ہزار آپ کو دے گا، اور آپ نے دن کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے صرف دین کی خدمت کرنی ہے۔ تو جب یہ جذبہ ہوگا، جب آپ اس طرف دھیان دیں گے اور اپنی جو تمام تر توجہات جو صرف نظر و نیاز لوگوں کو کھانا پلانے میں، کھلانے پلانے میں صرف ہوتی ہے، اگر اس میں سے کچھ حصہ آپ اس طرف بھی لگائیں گے تو پھر دین کا کام ہوگا، مسلک کا کام ہوگا، پھر آپ کے بچے دین پر قائم رہیں گے، ورنہ دن بدن جو ہے وہ دین ناپید ہو جائے گا اور لوگ صرف دنیا کی طرف رہ جائیں گے۔ پھر دین سے تعلق شاید صرف اللہ ایک ہے، رسول آخری نبی ہے، بس اس حد تک ہوگا، اس سے زیادہ جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے دین سے تعلق بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے متعلق سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔